السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے اخلاق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اخلاق کے خلق کے بلند ترین درجے پر فائز کیا گیا ہے۔ اخلاق جو ہے یہ خلق کی جمع ہے۔ اگر خا کے اوپر پیش آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ باطنی صورت، اور خا کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے ظاہری صورت۔ جس طرح آپ سامنے نظر آ رہے ہیں یہ آپ کی ظاہری صورت ہے، اور اندر جو انسان کے ہوتا ہے وہ ہوتی ہے باطنی صورت۔ اندر آدمی اچھا ہے یا برا ہے وہ باطنی صورت ہوتی ہے، وہ خلق ہوتا ہے، اور جو آپ کی ظاہری صورت ہے جس طرح بھی ہے یہ خلق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو خلق سے متعلق خلق کہتے ہیں، خلق کہتے کس کو ہیں یہ آپ کو بتانا ہے۔ خلق جو ہے اخلاق یا اچھی عادات، اچھے طور و طریقہ، اچھی رفتار و گفتار، یہ ہوتے ہیں حسن اخلاق۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ حسن اخلاق۔ ویسے خلق عادات کو کہتے ہیں، طور طریقوں کو کہتے ہیں، رفتار و گفتار کو کہتے ہیں۔ اگر یہ اچھے ہوں تو حسن اخلاق، اگر یہ برے ہوں تو سوء اخلاق۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اخلاق، اچھے اخلاق کا بہت ثواب ہے، اچھے اخلاق کا بہت ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ترازو لگے گا جب ہمارے اعمال تلیں گے تو نیک اعمال بھاری ہو گئے تو جنت میں، اگر گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم میں۔ تو اس کا وزن بہت ہوگا، اچھے اخلاق کا وزن بہت ہوگا۔ جب نیک اخلاق ہوں گے، ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، تو نیکی والا پلڑا جو ہے جھک جائے گا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں اچھے اخلاق اپنانے ہوں گے، ہمیں اچھے اخلاق اپنانے ہوں گے۔ اور حدیث ہے، حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس طرح ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا تم میں سے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ اگر مرنے کے بعد ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں، نزدیکی چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر مسلمان کی یہی تمنا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے۔ یہی تمنا ہے نہیں ہر مسلمان کی؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے ہوں گے، اچھے اخلاق اپنانے ہوں گے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ یعنی وہ کام، نیکی کس کا نام ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اور برائی، گناہ یہ ہے کہ کوئی آپ ایسا کام کرو پھر دل میں یہ ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے اس کام کا، تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ گناہ ہے۔ بہت سارے ہوتے ہیں نا کام جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ ابو کو پتہ نہ چل جائے، بھائی کو پتہ نہ چلے، اس طرح دوستوں کو پتہ نہ چلے۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں نا جو چھپ کے ہم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ کہ جس کے بارے میں ہم یہ چاہیں کہ اس کام کا پتہ کسی کو نہ چلے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ کون ہے، وہ شخص کون ہے جو آگ پر حرام ہوگا اور جس پر آگ حرام ہوگی؟ تو اس کے بعد خود فرمایا کہ دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو لوگوں سے قریب ہونے والا، نہایت نرم مزاج اور نرم طبیعت ہو، جو نرم طبیعت ہو اور نرم مزاج ہو،
لوگوں سے میل جھول کرنے والا ہو، لوگوں سے دور بھاگنے والا نہ ہو، مل جل کے رہنے والا ہو، دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کے رہنے والا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے، اس پر ہے، اور یہ دوزخ کی آگ پر حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو نرم طبیعت ہو اور لوگوں کے نرم مزاج ہو، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والا ہو، لوگوں کے قریب آنے والا ہو، لوگوں سے دور بھاگنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو۔ تکبر یہ جو ہے یہ سوء اخلاق ہے، سوء خلق ہے، بری چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تکبر، تو تکبر جس میں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں، چاہے علم کا تکبر ہو، مال و دولت کا تکبر ہو، زمینوں کا تکبر ہو، کسی چیز کا بھی تکبر ہو، تو یہ تکبر جو ہے نا ہمیں جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گا۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے، تکبر ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ جب آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں جب جاؤں تو کھڑے ہو جائیں، اور بہت سارے استاد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جب میں جاؤں تو بچے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے رہیں یا کھڑے ہوں تو وہ کیا کرے، اپنا ٹھکانہ جہنم بھی بنا لے۔ ہاں، کوئی عالم دین ہے اور اسی طرح کسی کا کوئی استاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، دینی استاد ہو یا دنیاوی استاد ہو، کوئی بڑا بزرگ آ رہا ہے، اگر خود کوئی بندے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے، تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے، اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے، اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے۔ وہ تو نہیں چاہتا کہ میرے لوگ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن ویسے استاد آ رہا ہے تو شاگرد کھڑے ہو جاتے ہیں ادب کے لیے، پیر صاحب آ رہے ہیں تو پیر صاحب کے لیے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بزرگ آ رہے ہیں، ان بزرگ کی تعظیم کے لیے اگر کوئی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ استاد نہیں چاہتا، بزرگ نہیں چاہتا، پیر صاحب نہیں چاہتے کہ میرے لیے کھڑے ہوں لوگ، ویسے لوگ ان کے لیے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو گناہ نہیں ہوگا، پھر ان کو یہ وعید اس کے لیے ہے، یہ گناہ اس کے لیے ہے کہ جو خود چاہتا ہو کہ جب میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، لوگ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کے لیے سزا ہے کہ وہ کیا ہوگا، اس میں وہ اپنا ٹھکانہ کیا کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جو ایسا چاہتا ہو۔ اس طرح ایک اور حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں سنا کہ جس شخص کو بھی کسی طرف سے جسمانی تکلیف پہنچے پھر وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کسی کی طرف سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی آدمی ہمیں کوئی ڈنڈا مار دیتا ہے، کوئی ٹھیک ہے نا، کوئی چھڑی مار دیتا ہے، کوئی تھپڑ مار دیتا ہے، اگر ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اگر ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے کی وجہ سے معاف کرنے والے کا ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، اگر کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے کسی سے اس کو معاف کر دینا چاہیے، تو اس سے ہمارا درجہ بھی بلند ہوگا اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو کیا جواب ملا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے۔ اللہ اکبر، غور کریں آپ کہ وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو، ایک تو وہ ہے کہ غریب ہے، کسی نے اس کو تکڑے بندے نے تھپڑ مار دی، کوئی تکلیف پہنچائی، وہ تو ویسے کاری کچھ نہیں سکتا ہے، اس کا کاری کچھ نہیں سکتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے جس کو کسی نے تکلیف پہنچائی، ٹھیک ہے نا، اور وہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ میں اس سے بدلہ لے لوں گا، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو پولیس میں تھانے میں بند بھی کروا سکتا ہے، اس کو ڈنڈے میں مروا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بے عزت بھی کر سکتا ہے، اس کی طاقت ہے، یہ طاقت رکھتا ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ اس کو سزا دے سکتا ہے، بندے کو طاقت رکھنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے، بندے کو سزا دے سکتا ہے بندے کو، لیکن کیا کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا جو ہے میرے نزدیک یہ شخص ہے کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی دوسرے کو معاف کر دے. سمجھ آئی نہیں آئی؟ طاقت رکھنے کے باوجود دوسرے کو معاف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک سب سے عزت والا بندہ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے خادم کی غلطی کو کتنی مرتبہ معاف کروں. خادم نوکر جسے رکھتے ہیں ملازم رکھتے ہیں, میں اپنے نوکر خادم کی غلطی کو کتنی دفعہ معاف کروں. اس نے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. انہوں نے پھر وہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں. جب دوسری مرتبہ اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ 70 مرتبہ معاف کرو. روزانہ 70 مرتبہ معاف کرو. یعنی 70 دفعہ بھی اگر وہ تمہارا نوکر تمہارا خادم تمہارا ملازم غلطی کر دے تو دن میں 70 دفعہ اس کو معاف کر دو. دیکھیں آپ. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی. کتنے سال؟ 10 سال. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں 10 سال خدمت کی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں 9 عمر لڑکا تھا, نوجوان تھا, لڑکا تھا اس وقت جب میں خدمت کرتا تھا. اس لیے میرے سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتے تھے. یعنی 9 عمر کی وجہ سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہو جاتی تھی. یعنی جو لڑکا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے نا وہ صحیح کام بعد اوقات نہیں کر پاتا ہے. جو بڑا جس طرح سمجھداری سے کام کر پاتا ہے لڑکا ہو بچہ ہو تو بہت صحیح کام بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. کہ آدمی اس کو کہتا ہے کس طرح ہے اور کر وہ کس طرح دیتا ہے. وہ مالک اس کو کہتا ہے کہ یہ کر کے وہ دوسرا کر کے آ جاتا ہے. اسی طرح جس طریقے سے کرنا ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بھی 9 عمر لڑکا تھا نا تو بہت سارے کام جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق میں نہیں کر پاتا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ 10 سال کی اس مدت میں 10 سال خدمت کی نا تو پوری 10 سال میں اس کے باوجود کہ بہت سارے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں کر پاتا تھا. کہتے ہیں اس کے باوجود کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں فرمایا. اف تک بھی نہیں فرمایا. اور کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے. دیکھا آپ نے حسن خلق حسن اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 10 سال خدمت کی اور بہت سارے کام ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں کر پاتے تھے. اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا یہ کام ایسا کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ کام کر دیا آپ نے اور یہ کام کیوں نہیں کیا. کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اف تک نہیں کیا. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حسن اخلاق کی دولت نصیب فرمائے. آمین. آمین.